چونکہ حجاج کرام کے سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی مناسبت سے آج حج کے متعلق، حج کے فضائل سے متعلق کچھ گفتگو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کاش وہ دن بھی آئے کہ اللہ کریم یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام سعادتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ مشرفہ وہ عظیم اور مبارک گھر ہے کہ جسے خصوصیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، اور یہ مبارک گھر خصوصیت کے ساتھ جس مبارک ہستی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم پر کعبۃ اللہ مشرفہ کو تعمیر فرمایا۔ جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا، لہذا جو ہی
اسی لیے آج کونے کونے سے لوگ جب خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں تو لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. اور اسی کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے، آپ اسی روایت سے متعلق ایک مزید خوبصورت روایت کو نقل فرماتے اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو. عربی میں لبیک کا معنی ہے حاضر ہونا. لبیک کہتے ہیں حاضر ہونے کو. تو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب نے جب اعلان فرمایا تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی حکم فرمایا کہ اے تمام لوگوں اپنے رب کے اعلان پر اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو. تو اس زمن میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی کہ جناب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو تو جتنے بھی لوگ مردوں کی پشتوں میں موجود تھے، عورتوں کے رحموں میں پیٹوں میں موجود تھے، ان تمام لوگوں میں سے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کو حج کی سعادت عطا فرما رہا ہے کہ جس خوش نصیب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک کہا تھا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیا تک قیامت تک جتنے بھی لوگ حج کریں گے یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا تھا. تو اے کاش ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری ذات سے اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، حج کی فرضیت کا حکم فرمایا تھا، اس وقت ہم نے لبیک کہا یا نہیں کہا ہمیں نہیں معلوم. لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے 5 نمازوں میں یہ کہتے ہیں مولا خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہوں، اے کاش حقیقت میں خانہ کعبہ کی پرکے فضائیں اور ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں اور خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ تو لفظوں سے بیان ہی نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر جب بندہ اللہ اکبر کی صدا کہتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. یقین جانیے اب موضوع تو طویل ہے لیکن وقت اتنا نہیں کہ اگر اس کے تذکرے کو بھی چھیڑا جائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پرکیف منظر ہم سب کو اپنی آنکھوں سے نصیب فرمائے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا گھر ہمارے سامنے ہو. اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر ایک خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے اپنا ذاتی تجربہ کر بتاؤں تو خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے حاضر ہو کر حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور خصوصیت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے بالکل سامنے نماز پڑھنے کا جو شرف ملا، اس وقت جو سورہ اخلاص پڑھنے کا لطف آیا، صرف آنکھوں سے اشک اور رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان. قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ہے. دیوار خانہ کعبہ سامنے اور زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، تم فرماؤ اللہ ہے. جس خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. یہ بیان سے باہر ہے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ کریم بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو بھی، ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. بار بار مکہ مدینے کی بات اور باتیں نصیب فرمائے. بہرحال جو گفتگو لے کر حاضر ہوا کا حج کے فضائل کے عنوان سے وہ مکمل تو نہیں ہو سکا، لیکن حج کی ایک فضیلت بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ
اور جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، دائیں محمد علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، لوگوں میں حاجی کے لانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس شان کے ساتھ حج کرے کہ اس حج میں کوئی فسق و فجور نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بے حیائی والا کام نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اسحاق اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گناہ کے، بغیر فسق و فجور کے حج کرنے والے کو ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور حاجی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مہمان نوازی فرماتا ہے، ایسی کرم نوازی فرماتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے شام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی شفاعت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کرنے والا ہے، جس کا حج کو اللہ نے قبول فرما لیا، یا تو 400 خاندان کی شفاعت کرے گا یا 400 افراد کی شفاعت کر کے انہیں داخل جنت کرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی بیٹی کی شادی کو آڑے بنا کر، اپنے بچوں کی شادی کو آڑے بنا کر استطاعت ہے، حج کر سکتے ہیں، حج فرض ہے، لیکن دماغ میں یہ بات پتہ نہیں کس نے ڈال دی کہ جناب بیٹی کی شادی کرنا پہلا فرض ہے، جناب بیٹی کی شادی کرنا آپ نے اپنے اوپر لازم سمجھا، لیکن 10 لاکھ میں شادی کرنا، 20 لاکھ میں شادی کرنا، 50 لاکھ میں شادی کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ جو شرعی تقاضوں کے مطابق شادی کے حقوق ہیں وہ آپ ادا لائیں، اپنے بچوں کی شادیاں کریں، بالکل کریں، لیکن استطاعت ہے اور حج کے مہینے آ گئے اور حج نہ کیا تو یہ عذر قبول نہیں ہے کہ جناب بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اتنی سخت بڑی بات ہے۔ ایمان کی محرومی کے بارے میں فرمایا کہ اگر حج استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کیا تو اللہ کریم ہم سب کو بار بار یہ ٹوٹ کر فضائل دیکھنا نصیب فرمائے۔